بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کل پاکستان کے سیاست جو ہے روز بروز رنگ بدل رہی ہے، اور آج جو بڑا واقعہ یہ ہوا کہ آج وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف نے آفر کی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ایک اہم رکن مولانا عبدالغفور حیدری کو کہ وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن جائے۔ چند روز پہلے اور اس سے بھی پہلے وزیر اعظم عمران خان مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل کے دشمن آج کے دوست ہیں اور آج کے دشمن آگے جا کے کیا ہوں گے، تو یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو اصول پسندی کی سیاست ہے وہ کہیں بہت دور رہ گئی ہے۔ حالیہ مثال بلوچستان سے رکن سینٹ منتخب ہوئے آزاد ایک عبدالقادر صاحب، جن کو ٹکٹ دیے جانے پہ خود پی ٹی آئی کے اندر احتجاج ہوا، آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا، آج وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا، اور عمران خان صاحب جو یہی باتیں اپنی تقریر میں بھی کرتے رہے، آج انہیں نے ان کو ہار پہنایا۔ ساتھ ہی اس پروگرام کے اندر کوئی ذکر کریں گے برطانوی اور یورپی معاشرے کے کچھ تضادات کا، کہ ان تضادات کو اجاگر کیا ہے وہاں کی سابق شہزادی نے، جس نے ایک انٹرویو کے اندر ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے۔ اس پر بھی کریں گے بات، اور بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، یہ کیا معاملات چل رہے ہیں؟ پاکستان کی سیاست جس طرح آگے بڑھ رہی ہے، عمران خان صاحب نے اسمبلی کے اندر جس طریقے سے بات کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، کیا کیا کہا، اور آج انہی کے وزیر دفاع اہم رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے غفور حیدری صاحب کو کیا پیشکش کی، وہ پہلے سن لیتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ 2 نمبر ہمیشہ سے تھا۔ ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ نہیں کہا ڈپٹی بن جائے، PDM نے نہیں کہا کہ میں حکومت باضابطہ آفر کر رہی ہے صاحب سے ویسے ہم ملنے آئے۔ جی، اور یہ صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 70 کی ہمارا ماتم ہمارا وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں سے اصل ہماری کہانی ہے اجڑنے کی شروع ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماتم بار بار کرنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی سیاست جو ہے یہ دفن ہو گئی تھی 1956 کے بعد۔ باقی اس کے بعد جو سیاست شروع ہوئی ہے بالکل مفادات کی سیاست آئی ہے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1958 تک جو پورے 10 سال ہیں، اس سے برا زمانہ عمران خان کے باپ کو بھی نہیں مل سکتا۔ آپ کے پاس ایک آنا تنخواہ دینے کے لیے نہ ہو، اور بہاولپور کا جو نواب ہے وہ آپ کو قرض دے کہ یہ آپ لے لیں، آپ کے وزیر اعظم کے پاس، گورنر جنرل کے پاس گاڑی نہ ہو، وہ آپ کو گاڑی تحفے میں ملے کہ آپ اس کو استعمال کر لیں، آپ کے پاس سرکاری فائلوں کے لیے کاغذ لگانے کے لیے پنیں نہ ہوں، آپ لوگوں کو بھیجیں کہ کانٹے لے کے آؤ، اور وہ اور اس کے بعد حالت یہ ہو کہ جب آپ 1958 کے قریب اس دنیا کے نقشے پہ آئیں تو آپ کی جو پی آئی اے ہے یہ دنیا کی 3 بڑی ایئر لائن میں سے ایک ایئر لائن ہو، آپ کی اکانومی کا لیول یہ ہو کہ جس ملک کے اندر صرف 3 کارخانے آپ کو انہیرنٹ ملے تھے، وہاں پر جو پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو ہے وہ کم از کم 4 انڈسٹریل زون بنا چکی ہو، جن میں سے کالاشا کاکو اور مردان اور یہ چیزیں جو بن چکی ہو۔ آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اصفہانیز اور یہ چیزیں یہ کر چکے ہوں، اور حالت یہ تھی کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ سہروردی کہا کرتا تھا کہ 56 کا جو میں نے آئین بنایا ہے، آپ اندازہ کریں پاکستان کا جو، میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو یہ ہے نا، یہ جو تبصرہ نے کہا یہ بہت 2 نمبر ہے۔ سہروردی نے کہا دیکھو بات سنو، امریکہ میں ہر ریاست کو اکویٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، وائمنگ کی اگر 6 ووٹ ہیں تو کیلیفورنیا کی اتنی بڑی ریاست کے بھی 6 ووٹ ہیں۔ صحیح، وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر ہم اکویٹ نہ کریں تو کوئی معاشرہ آگے بڑھ سکے، امریکہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ظاہر بات ہوگا ایک دن کہ کیلیفورنیا، ٹیکسس اور 2-3 ریاستیں جہاں حکومت کریں گی اور بیٹھتے چھوٹی چھوٹی ریاستیں مر جائیں گی۔ صحیح، یہ جو اوپر سے شکاگو کے ساتھ جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ہیں، نارتھ کیرولینا چھوٹی چھوٹی، اس نے کہا میں نے 56 کے آئین کے اندر بنگالیوں کو اور آپ کو پیرٹی کے لیے راضی کر لیا تھا کہ بھئی آپ کے اگر 65% پاپولیشن بھی ہو جائے تب بھی آپ کے آدھے وہ 50% ووٹ، اور آپ کی اگر 50% سے بھی کم ہو جائے تب بھی آپ کو 50%۔
آج اگر دونوں اکٹھے ہوتے صحیح ہے. تو ویسٹ پاکستان کی آبادی اس سے زیادہ ہے. بڑا بھائی ہم ہو چکے ہوتے نا اس وقت تک, تو وہ تو کم تھے, تو کم ہو چکے. اس نے کہا کہتا یہ میں فارمولا, اور اس کے اوپر آپ نے 56 کا آئین بنا دیا. اس کے بعد کسی کی کھجلی ہوئی, اس نے کہا یہ ملک تباہ ہو جائے گا. کھجلی کس کے ہوئی؟ ایوب خان اور سکندر مرزا کے. کہتے ہیں 56 کا آئین بڑا آئیڈیل تھا اس حوالے سے. آئیڈیل. اگر اس کو نہ چھیڑا جاتا تو نقشہ ہی اور ہوتا ہمارا. آپ اندازہ کریں کس سے بنانے والے کون تھے؟ بنانے والے وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو قائد اعظم کے ساتھی تھے. لیکن آج ون مین ون ووٹ, آج بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تباہی کی ذمہ داری بناتے ہوئے ون مین ون ووٹ ہے. ساری زندگی سوچتے تھا بنگلہ دیش اپنا سر اس کا بلوچستان کا آدمی جو ہے کہ وہ پاپولر ووٹ سے زیادہ بن سکے. ذوالفقار علی بھٹو کی بیس پنجاب تھی, سندھ نہیں تھی. سندھ کے اندر اس کے وڈیروں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا. کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کینڈیڈیٹ جو طالب المولا ہو یا تالپور ہو یا جتوئی ہو یا کوئی اور جو کہ وڈیرے نہیں تھے. پنجاب میں اس نے کھڑا ہوا تھا, پنجاب اس کا بیس تھا. اگر پنجاب اس کا ذوالفقار علی بھٹو کا بیس نہ ہوتا, he was a پنجابی لیڈر, he was not a Sindhi leader. سمپل سی بات. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے تو اکائیاں بدلو, تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس 56 کے بعد ہم نے معافی تباہ بربادی کا ہم نے راستہ شروع. ایوب خان نے اس اکنامک بیس کے اوپر, میں آج بھی کہتا ہوں ذاتی نہیں, وہ اکنامک بیس اس سول بیوروکریسی کا تھا جس نے یہ وہ میں عثمان صاحب وہ 3 لوگ تھے جنہوں نے لیاقت علی خان کا بجٹ بنایا تھا. ملا محمد جس کو ہم سارے لوگ گالی کھڑے ہو کے دیتے ہیں, چودھری محمد علی اور ایک اور صاحب تھے مجھے اب نام یاد نہیں. یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا ہم پور مین بجٹ پوری دنیا میں مشہور ہے. یہ اس کی بیس اب چل گیا. اس کے بعد آپ نے ڈیموکریسی کی ٹرین جلائی, فلاں چلایا. پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس ملک کے اندر, جس طرح لوگوں کی پگڑیاں اچھالی گئی ہیں, جس طرح لوگوں کے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو ریپبلکن پارٹی رات کو مسلم لیگ ہوتی تھی, اگلی رات کو وہ ریپبلکن پارٹی بن جاتی تھی. یہ جگتو فرنٹ میں شامل ہو گئے, یہ اس میں شامل ہو گئے. پارٹیاں ایسے بدلتے تھے کہ ایسے نہرو نے کہا تھا میں شیروانیاں نہیں بدلی میں نے آج تک جتنی پاکستان میں لوگوں نے پارٹیاں بدلی ہیں. یعنی انڈیا کا وزیر اعظم کا شیروانی, یہی حال ہماری ہوگی. اور اب تو ہم جسے کہتے ہیں پی ایچ ڈی کیا ڈبل پی ایچ ڈی کر چکے ہیں. اب ایک اور چیز یہی ہے جو کل ہم جس بات کا ماتم کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں شائستگی تہذیب نہیں تھی لیکن ہمارے لیڈروں کی زبان میں نظر آتی تھی. ہمارے ہاں مروت اخلاق نہیں تھا لیکن ہمارے لیڈروں کی زبان میں نظر آتا تھا. ہمارے ہاں یہ سارا کچھ تھا. مطلب آپ خود سوچیں کہ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ جس سطح کی لیڈرشپ جو ہے اس وقت عمران خان صاحب کے پاس ہے, پاپولر سپورٹ تو ہے نا, انکار کرو جو مرضی کرو, ایک پبلک ہے اس کے پیچھے, اس طرح کی لیڈرشپ بھٹو کو ملی تھی کسی نہ کسی حد تک. برے سے برا ملک والے بھٹو بھی اس ایروگنس میں کبھی آیا؟ اور کیا بھٹو کے سامنے کرپشن کے کیسز موجود نہیں تھے؟ اس کے سامنے بھی تھے. اس کے بعد ضیاء الحق کے دور کے اندر جس نے جب یہ سارے کے سارے لوگ, کیا ان کے سامنے کرپشن کے کیسز موجود نہیں تھے؟ اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب, اب تو نظریاتی سیاست 1988 میں ہو گئی تھی دنیا پوری میں دفن, ختم ہو گئی تھی. ایک بندہ تھا فوکویاما, بہت بڑا فلاسفر ہے جاپان کا, اس نے ایک فقرہ لکھا, ایک کتاب لکھی تھی اینڈ آف دا ہسٹری. اس نے کہا تھا اب نظریات دفن ہو چکے ہوئے, اب مفادات رہ گئے ہیں. اب ان مفادات کے اندر ایک ہی سکہ راج الوقت ہے اور وہ ہے جمہوریت. اس جمہوریت کے نام پہ جس کو جو مرضی چھری چلا دو, اکثریت کی آمریت پیدا کر دو, کچھ کر دو, یہ ہے سٹینڈرڈ آپ کے ہاں نکل آیا. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, ہم بنیادی طور پر پاکستان کی سیاست, اگر 8 پارٹیاں ہیں تو 8 بیسیکلی بدماشوں کے ڈیرے ہیں. یہ جو زبان استعمال ہوتی ہے نا, یہ بدماشوں کے ڈیرے پہ ہوتی ہے. وہ آ کے اس کے بیٹھا ہوتا ہے, وہ کوئی بدماش, ایک بندہ اس کو پنڈلیوں کو دبا رہا ہوتا ہے اور دوسرا مراسی جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کی بہن ایسی تھی, اس کی ماں ایسی تھی, اس کا باپ ایسا تھا, وہ اس کی شکل دیکھ کے سور کی طرح ہے, اس کی شکل دیکھ کے بندر کی طرح ہے, وہ اس کی باقاعدہ اس کی چال کی نقلیں اتارتے ہیں. اس کی بدماشوں کے ڈیرے کے اوپر جس طرح مراسی بولتے ہوتے ہیں اور بدماشوں کے ڈیرے کے اوپر جس طرح بدماش فائنل گفتگو کرتا ہے کہ کام چک کے رکھو ولی یا اٹھا کے ذرا سا دیکھ, وہ والی کیفیت تمام پارٹی ارسپیکٹو عالم دین ہو یا نہ ہو,
مطلب میں نے ابھی ایک اچھا، یہ جماعت ساری اسلامی سیاست- کے ایک ہاں۔ اپنا بہت بڑے رہنما کی ایک تقریر سنی. میں ہر ایک سے دلا اپنی جگہ میں میرے ساتھ وہ اس میں رہے ہیں، ہاسٹل میں رہے، ایک ساتھ یونیورسٹی میں تھے. انہوں نے عجیب و غریب ایک منطق عمران خان کے بارے میں دیا ہے کہ دیکھیں جی فاسٹ بالر جو ہوتا ہے تھوک لگا کے تھوک لگا کے تو ملک بھی تھوک لگا کے چلانا ملک بھی چاہتا تھوک لگا کے چلایا جائے. اب جی صاحب اب آپ کو مجھے بتائیں اس کی جو وہ گفتگو جس سرائکی زبان میں کر رہے تھے، کیا اس میں تھوک لگانے کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ زبانی فکرے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے علماء کرتے ہیں زبانی فکرے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر، بہت تکلیف ہوتی ہے. جیسے حافظ حسین احمد کیا کرتے تھے، زبانی فکرے کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ اپنا ایک بہت محترمہ تھی بیگم وقار النساء نوح، ان کے بارے میں ایک صاحب نے، مولانا غلام قادر سہاروی تھے، ان ممبر نے سمجھتے، انہوں نے بڑا عجیب و غریب فکرہ بول دیا تھا جس کے اوپر پورے پاکستان میں شور مچ گیا تھا. بس ناپ تول کے بولنا لیکن تو شور مچا تھا عثمان صاحب، اب شور کوئی نہیں مچتا. اب فکرہ شیر ہوتا ہے اس کے اندر، تالیاں بجتی ہیں. یہ ہے ہماری پالیٹکس. اب ظاہر بات ہے غفور حیدری صاحب کو انہوں نے دیا ہے یا کس کو دیا ہے، کوئی توقع نہ رکھیں اس ملک کے اندر کہ اخلاقیات کی گفتگو کر کے آپ چلے جائیں گے نہ. اس نے اور مجھے اتنا پتا ہے کہ اب جو الیکشنز ہونے والے ہیں، پرسوں ہونے 12 سینٹ کا الیکشن، اس کے پوری رستہ ہموار ہو چکا ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے آج جو فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے صرف اس لیے کیے ہیں کہ صادق سنجرانی جیت جائے. اچھا چلے سر، صادق سنجرانی جیتیں گے تو اراکین کی ضمیر کی آواز جاگے گی. اگر آج 2 دن کے اندر رات تک بیٹھ کے یہ ایویڈنس سارا اکٹھا کر کے اگر آپ فیصلہ کر دیتے، تلوار لٹکا دیتے، تو کون تھا جو صادق سنجرانی کو جتوا سکتا تھا؟ مجھے نہیں پتا فیصلہ، ہم نے کبھی زندگی میں فیصلے نہیں کیے ہوئے. چلیں آپ کے دوست ہیں، میرے تو سبارڈینیٹ بھی رہا ہے آپ کے دوست ہیں. لیکن یہ بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اب برطانوی معاشرے کے تضاد پہ کچھ کریں گے بات. میری امی بیسٹ ہیں، وہ سب کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو سب آتا ہے. جب ضد کروں تو منع کرتے ہیں لیکن بعد میں دلا دیتی ہیں. امی کو بابا بینک بولتے ہیں. بابا جی ناظرین، حرفراز میں خوش آمدید. برطانیہ میں شہزادی میگن کے جو انٹرویو میں انکشافات کیے گئے ہیں، اس نے یورپی معاشرے اور خود شاہی خاندان کے اندر جو تضادات ہیں ان کو اجاگر کیا ہے. ایک ترقی یافتہ معاشرے کے اندر اس قسم کی باتیں ہم جن کی مثالیں بات بات پہ دیا کرتے ہیں، خود کتنے کھوکھلے پن کا شکار ہے. اس انٹرویو نے سب کچھ اجاگر کر دیا ہے. اور یہ سب خاص طور پر جو تعصب کے حوالے سے الزامات لگے ہیں، اور یہاں تک اس شہزادی نے کہا ہے کہ اتنے تانے سننے کو ملتے تھے کہ اس نے خودکشی کا سوچا کئی بار. اس لیول پہ عثمان صاحب، یہ تیسرا واقعہ ہے ہیومن ہسٹری کے اندر خاص طور پہ اس کا واقعہ، شاہی خاندان کا واقعہ. پہلا واقعہ بڑا نارمل سا تھا، وہ روٹین کا، جیسے ہمارے ہاں کہانیاں ہوتی ہیں ویسی کہانیاں ہوتی ہیں. وہ تھا 1936 میں ایڈورڈ ہشتم کا واقعہ تھا. اس کو ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا ویلس سمپسن، فرینچ خاتون تھی، اس سے عشق ہو گیا. اسکول ٹیچر تھی، اور اس وقت برطانیہ کی جو سلطنت تھی اس پہ سورج غروب نہیں ہوتا. 1936 بہت بڑا زمانہ تھا، آپ کو یاد ہو. تو اس میں ایڈورڈ ہشتم جو ہے اس نے کہا کہ مجھے اس عورت سے شادی کرنے دیں. لیکن چونکہ وہ ڈیورسی تھی تو اس کو انہوں نے الاؤ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہاں طلاق یافتہ عورت جو ہے وہ میلی ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو شاہی خاندان میں داخل نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ بلو بلڈ کہتے ہیں، ہر ایک دوسروں کا خون سرخ ہوتا ہے، بادشاہ کا خون جو ہے وہ نیلا ہوتا ہے. اچھا. تو نیلا خون جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے وہ نیلا خون والے نہیں آ سکتے. تو اس نے 11 دسمبر 1936 کو ایک تقریر کی تھی. اس نے کہا تھا I have found it impossible to carry on the heavy burden of the responsibility and to discharge the duties of the king as I would wish to do without the help and support of the woman I love. اور اس نے اپنے چھوٹا بھائی جو تھا اس کے ڈیوک آف یارک، اس کو بادشاہ دی، اور یہ تو 325 دن بادشاہ رہا ہے
برطانیہ کا اور یہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. لیکن کمال کی بات دیکھیں کہ اس کو نہ کوئی وارث شاہ ملا کہ ہیر رانجھے کی کہانی لکھتا, نہ کوئی رومیو جولیٹ لکھتا, نہ کوئی سسی پنو کی. یہ بیچارہ فرانس میں جا کے اپنا مقام پتا, لیکن اس وقت بادشاہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا. صحیح. دوسرے نمبر پہ جو بادشاہ شہنشاہیت چھوڑی ہے, جو ملکہ کا ٹائٹل چھوڑا ہے, وہ لیڈی ڈیانا کا تھا. اور لیڈی ڈیانا کی صورتحال یہ تھی کہ وہ لیڈی ڈیانا ان کے ساتھ جو تھی وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی, اس کے ساتھ معاملہ ایسا بنا ہوا تھا. اور سب سے بڑی صورتحال یہ تھی کہ چرچ آف انگلینڈ جو ہوتا ہے, اینگلیکن چرچ, اس کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنگ. کنگ اس لیے کنگ ہے کہ وہ اینگلیکن چرچ کا سربراہ ہے. اگر وہ اینگلیکن چرچ کا سربراہ نہ ہو تو وہ بادشاہ نہیں بن سکتا. صحیح. اور اینگلیکن چرچ میں یہ ہے کہ اس کے ہاں ڈیورس نہیں ہوتی. تو اصل معاملہ پھنسا یہ ہوا تھا کہ ڈیانا ڈیورس لینا چاہتی تھی, اور ڈیانا ہیڈ این افیئر بہت سارے لوگوں سے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس شخص سے وہ گھوڑا سیکھتی تھی, گھڑسوائی سیکھتی تھی, اس کے بارے میں پھر اس نے اوپن آ کے ایک انٹرویو دے دیا. اور انٹرویو دیتے دیتے اس نے کہا کہ میں یہ تھا, مسئلہ تھا, فلاں تھا, میں پریشان تھی, میں روتی تھی, میں اس میں ایڈجسٹ نہیں کرتی تھی, میں کوئین آف دا ہارٹ بننا چاہتی تھی. اور اس نے سوال جیسے ہمارے صحافی پوچھتے ہیں, تو اس نے سوال پوچھتے پوچھتے بڑی ڈم لائٹ, رومانٹک لائٹ کی ہوئی تھی, اس سے پوچھا ڈڈ یو ہیو ریلیشن شپ ایٹ دا فزیکل لیول؟ تو اس نے کہا تھا یپ. اور یہ یپ جو تھا یہ ایک بہت بڑا تھپڑ تھا پورے برطانوی خاندان کے اوپر. جس کے بعد وہ پھر چلے گئی, پھر کمیلا پارکر آ گئی. میں کمیلا پارکر کو یہاں ملا تھا, پرنس چارلس واز کوائٹ ان لو وتھ, اور پھر اس کے بعد خیر اس سے پرانی باتیں تو نہیں ہو سکتی تھی, لیکن کمیلا کا کے اندر وہ ساری بادشاہت کی, ایرسٹوکریسی کی سب کچھ تھی. میں نے پرنس چارلس کو شاہی قلعے کے اندر وہ کھرچنی چیزیں دکھائیں جس کے اوپر وہ لکھا ہوا تھا کہ میں فلاں جگہ کا ہوں, اور انہوں نے ماربل کے اندر کھرچ کے پتے لکھے ہوئے, جیسے ہمارے نام بچے کھولتے ہیں. تو میں نے سے کہا کہ لوگ دیز ور دی برٹش آرمی پیپل ہو اسٹیئنگ ہیئر. تو چپ رہا اپنے اس میں. اور برٹش ایمبیسڈر نے کہا کہ آن بہاف آف مائی کنٹری آئی اپالوجائز. وہ مجھے اس نے کہا, لیکن وہ نہیں بولا اس کا. یہ جو میگن ہے اس کا سب سے بڑا عجیب و غریب کمال یہ ہے کہ یہ اس کی ماں کالی تھی اور اس کا باپ گورا تھا. اور یہ بہت, اس کی 6 سال کی تھی جب اس کے والدین کی ڈیورس ہو چکی تھی, اور یہ بڑی پورا زندگی گزارتی. آپ اندازہ کریں کہ یہ بنیادی طور پر شروع میں یہ کیلیگرافی کر کے پیسے کماتی تھی, اور بک بائنڈنگ, یہ کتابیں جلد سازی بھی ایک آرٹ ہوتا ہے, وہ خاص طور پہ اس کو رکھا تھا لوگوں نے گھروں میں. آپ جا کے دیکھیں نا, تو آپ اپنی کتاب کو جو لگانے ہوتے ہیں ڈرائنگ روم میں سجانے کے لیے کتاب, تو بک بائنڈر سے وہ کرواتے ہیں, وہ خاص طور پہ اسی کلر کی بناتے ہیں, اس کے اوپر سارا کچھ. تو یہ پھر اس کے بعد یہ ایکٹر ہو گئی, ایکٹرس ہونے کے بعد یہ یہاں چلی ہے. عثمان صاحب سب سے تکلیف دہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ 1917 میں جارج پنجم تھا میرا خیال ہے, اس نے ایک حکم نامہ جاری کیا, یہ ایڈورڈ سے بھی پہلے کی بات ہے, کہ وہ بندہ شہزادہ کہلا سکے گا جس کے بارے میں شاہی محل لیٹر آف دا پیٹنٹ جاری کرے گا. آپ کو پتا ہے پیٹنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یہ مطلب یہ باسمتی چاول خالص ہے. کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. اور 1917 سے لے کے اب تک 105 سال ہو گئے ہیں. برطانوی جو ہے شاہی محل کے اندر, برطانوی ڈیموکریسی کے اندر اس لیٹر آف پیٹنٹ کی کوئی ریفیوزل نہیں ہے. اور لیٹر آف پیٹنٹ جو ہے اس میں 2 چیزیں ہیں. اس میں آج انہوں نے جواب دیا ہے اسی لیٹر آف پیٹنٹ کے اوپر کیا. اس نے کہا جی مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو فرسٹ چائلڈ ہے ایکچولی ہی ہیز دی اتھارٹی ٹو بی ڈکلیئرڈ ایز پرنس. اس کو کہتے ہیں پرنس آف دا ویلز. پرنس آف دا ویلز وہ ہوتا ہے جو کہ جیسے ہمارے ہاں ولی عہد ہوتا ہے, اور ولی عہد کی اولاد ہی پیٹنٹ ہو سکتی ہے. وہ تو پیٹنٹ ہو گئی ولی عہد. بیچاری میگن کا مسئلہ یہ تھا کہ ولی عہد کی بیوی نہیں بنی, یہ ولی عہد سے چھوٹے کی بیوی بنی, لیکن اس گھر کے اندر تھی. اور یہ کہتی تھی کہ میری بچوں کو بھی جو ہے اس کو آرچی جو ہے اس کو بھی آپ کو اس کا پرنس کرانا چاہیے. کہتی لیکن مجھے اس کا یہ مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ میرے جب میں پریگننٹ تھی تو پورے محل میں یہ آوازیں, گفتگو, یہ خسر پسر, یہ چیزیں شروع ہو گئی, جس پہ انہوں نے آج نو کمنٹ کہا ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا.
हाँ जो बच्चा पैदा होगा इसका रंग इसका कैसा रंग होगा? कैसा होगा? माँ तो काली है, तो ये माँ काली जो है कि ये बाप पे जाएगा कि माँ पे बाप पे जाएगा? जाएगा तो आगे जाएगा, तो उसको बोला ब्लीच करवा लेते पहले जाके। तो उस कहती है कि एक वक्त ऐसा आया कि मैंने खुदकुशी की सोची। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, पूरी दुनिया को रेसिज्म की बुनियाद पे ये जाके तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये इराक के अंदर 3-3, 4-4 लाख लोग मार देते हैं, ठीक कि जनाब वो एक सद्दाम हुसैन ऊपर। पर हालत यह है कि अकेली बहू अगर वो खुदकुशी कर लेती। और दूसरी बात यह है कि जब डियाना के ऊपर जो स्टोरीज हैं, मतलब अ लेडी who actually never had as such divorce life, उस तरह की नहीं थी, शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी। जब वो फौत होती शी वाज प्रेग्नेंट। और प्रेगनेंसी का भी मामला यह है कि 2 लोगों के ऊपर इल्जामात लग रहे थे, और बेसिकली प्रेगनेंसी का ताल्लुक जो था किसी मुसलमान खानदान के साथ जाता था। और उस बेचारे को तो अखिलौता बेटा था जो मारा गया, रोडियल फायद। और मैं तो उसकी वो देखा है मैंने, वो जो फ्रांस में पेरिस में वो जो टनल देखी है, वो टनल आपकी इस टनल से भी, ये जो फिरोजपुर रोड वाली टनल, इतनी टनल है, इससे ज्यादा टनल की। उस टनल के अंदर स्पीड के साथ गाड़ी का लगना नामुमकिनात में से है। और फिर जिस तरह की आपका बलून वाली गाड़ियां होती हैं, सब कुछ होता है, हर चीज होता है, वो तो अपनी एक जगह पे, लेकिन इस हद तक डियाना बर्दाश्त नहीं हुई। हालांकि उनकी रॉयल लिनियसी में थी, हर चीज थी कि वो उनके। असल मसला ये है कि पूरे के पूरे यूरोप में, अमेरिका में, बाकी सब जगह में आज तक वाइट सुप्रीमेसी का तासुब बाहर से नहीं निकल सका। इसी वाइट सुप्रीमेसी की बुनियाद पे आज तक ट्रंप इलेक्शन जीतता है। पूरी दुनिया को आप कहते हो कि अफ्रीकन अमेरिकन के ये राइट्स होते हैं और बुरा होते हैं और ये होते हैं वो। ये चंद साल पहले की बात है, जब पहले दफा अमेरिका गया 1990 से, पर्सी ब्राउन, मेम्फिस वो शहर है कि जहां मैंने कुछ दिन गुजारे हैं। ये वो जगह है जहां से सारी अफ्रीकन मूवमेंट उठी। यहाँ एल्विस प्रेस्ले भी था और यहाँ बेल स्ट्रीट थी जहाँ काले होते थे। वहाँ पर उसका एक नावल बड़ा मशहूर है, उसकी कहानियाँ उस पर लिखी हैं, और वो ब्लैक बॉय का उसका नाम है। उसमें वो कहता है कि काम करता है लिफ्ट के अंदर। तो उसका दोस्त उसको मिलने आता है मिसिसिपी से, तो लिफ्ट में आता है तो अचानक गोरा जो है ना वो कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी हिप्स पे किक मारने दो तो मैं तुम्हें पेनी दूंगा, एक पेनी। तो पेनी ऐसे फेंकता है तो बच्चा जो है नीचे पेनी उठाने लगता है, जोर से उसको ठुड्डा मारता है और लिफ्ट में बैठ के ऊपर चला जाता है। तो इसका दोस्त बड़ा अबदीदा होता है, उसको कहता है कि तुमने ऐसा क्यों करने दिया? तो उसने कहा मेरी हिप्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन पेनी बहुत कम है पाकिस्तान दुनिया के अंदर, ये और भी जूते खा सकती हैं। तो पर्सी ब्राउन को मैंने जब ये कहानी सुनाई तो वो रो पड़ा। रो पर कहते मैं आप जहां इस होटल में बैठे हुए थे ना, मैं बचपन में, मैं जिसकी उम्र उस वक्त 40-45 साल है, मैं बचपन में इस होटल में नहीं बैठ सकता था क्योंकि तुम्हारी स्किन कंपैरेटिवली मेरे से ज्यादा फेयर है, तुम बैठ सकते थे, मैं नहीं बैठ सकता था। ये वो मुआशरा है जिस मुआशरे के अंदर हमें बहुत कुछ नजर आता है, लेकिन और हम बड़ी बड़ी मिसालें भी देते हैं, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, वाया ये देखें यूरोप। इमरान खान साहब को बड़ी मिसालें याद आती हैं, रास्ते मदीना वाया यूरोप आती है उनकी भी ना। अभी क्या करें, चलो जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। कल था पाकिस्तान के अंदर औरत मार्च, और औरत मार्च के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके मनाज़र आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखे भी, लेकिन एक ख़ास चीज़ हुई है इस औरत मार्च के अंदर, एक मुल्क का झंडा लहराया गया है। वो कौन सा मुल्क है, और ये साहब ज़रा वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर फैसला करते हैं ये क्यों, क्या और किसने किया। ये देखें जी, ये झंडा है फ्रांस का, और फ्रांस के झंडे का इस औरत मार्च में काम क्या है? देखिए बहुत तकलीफ में हूं। मैंने कल मैंने कतअन इन 50-60 औरतों का कोई कल गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि उन्होंने मेरे खिलाफ नारे भी लगाए हैं कराची के अंदर। क्या वैसे नारा लगा था कि और यह भी सुन ले आता था जैसे मैंने आजादी रोकी हुई हो। रोकी है ना, हर साल तनकीद करते हैं उनके ऊपर, आजादी रोकने की बात करते हैं, ना किया कर। लेकिन ये बराह रास्त तौहीन रसालत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुल्क जो बहैसियत मुल्क
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنا کے بازاروں میں اور چوراہوں میں لگاتا ہے اور اس کے اوپر اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے. اس ملک کا جھنڈا لے کر تم یہاں پر چلتے ہو, تم چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ اور اس سے سچوں کو کہا اس وقت ابھی تک نوکری میں بیٹھا ہوا ہے, اس سے کل قیامت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں حاصل کرنے کی, اس نے ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا ان لوگوں کے اوپر. کس خوشی میں؟ دیکھیں سلمان تاثیر سے ہمارا کیا اختلاف تھا؟ کوئی اختلاف نہیں تھا. سلمان تاثیر کا مسئلہ یہ تھا کہ سلمان تاثیر کے پاس جب وہ گورنر تھا کم از کم کئی ہزار بندے قید تھے, لیکن ایک عورت پر الزام لگا کہ اس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے. سلمان تاثیر گورنر ہاؤس سے اٹھا, شیخو پورہ گیا, اس عورت کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا میں تمہارا مقدمہ لڑوں گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اس پہ الزام لگے کہ میرے باپ کو اس نے گالی دی ہے اور وہ تھانے میں بند ہو, اور شہر کا گورنر اٹھ کے جائے اور کہے آؤ میں تمہارا مقدمہ لڑوں گا, تم دیکھو کیا دیکھو گے تو میرے دل پہ کیا گزرے گی. یہ ہے وہ کیفیت. یہ بیسیکلی انہوں نے یہ ثابت کیا, عمران خان ریاست مدینہ کے چیمپئن نے ثابت کیا ہے, تمہارے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. یہ ہے فرانس کے ساتھ, یہ اسلام آباد کی انتظامیہ کے منہ پہ تھپڑ ہے. یہ توہین رسالت براہ راست ہے کہ ہم اس ملک کا ساتھ دیتے ہیں جو 190 ملکوں میں سے واحد ملک ہے جو رسول اللہ کے براہ راست افیشل لیول پہ خاکے بناتا ہے. امریکہ کا جھنڈا کیوں نہیں لگا؟ برطانیہ کا جھنڈا کیوں نہیں لگا؟ اسپین کا جھنڈا کیوں نہیں لگا؟ اٹلی کا جھنڈا کیوں نہیں لگا؟ فرانس کا جھنڈا تم لوگوں کو, فرانس میں بہت زیادہ آزادی ہے. فرانس کی کبھی جا کے دیکھو جو کوئی الجزائر کے اندر جو تاریخ ہے فرانس کے اندر, جو آج بھی تاریخ فرانس کے اندر ہو رہا ہے, چھوڑ دو اس بات کو. لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ خالصتاً 295C کا کیس ہے. جس جگہ سے جھنڈا لہرایا گیا ہے, جو اس کے آرگنائزرز ہیں, ان سب پہ بنتا ہے. اگر نہیں بنتا پھر اللہ حافظ ہے اس کا. جو لوگ وہاں پر تھے اسلام آباد کے اندر, جنہوں نے یہ جھنڈا فٹنس کیا ہے, جو وہاں موجود ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں. اب آتے ہیں سارے کے سارے سینیریو کے اندر, یہ ہے کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیے, شلواریں لٹکی ہوئی ہیں, قمیضیں لٹکی ہوئی ہیں. ایک زمانے میں وہ ہوتا تھا جانسار اختر کہ تیرے سینے پہ یہ آنچل بچا, لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. وہ آنچل تک گیا تھا. میں نعروں پہ ان ساری چیزوں پہ نہیں جانا چاہتا, کسی طور پر بھی, کسی کیفیت میں بھی, کسی اور بھی حالت میں نہیں جانا چاہتا. مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر, اس پورے کے پورے 12 مہینے کے اندر, یہ جو 8 مارچ کے دن جتنی عورتیں وہاں آتی ہیں, آپ ان میں سے 99.9% عورتوں کو دیکھ لیں, یہ وہ ہیں کہ جن کے باپ نے ان کے لیے زندگی کی ہر کمفرٹ پیدا کی ہوگی. ان میں سے کوئی بھٹے میں کام کرنے والی نہیں ہے, کوئی گھروں میں ٹاکی مارنے والی نہیں ہے, کوئی ایسی نہیں ہے جس کا خاوند اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہو, کوئی ایسی نہیں ہے جس کو گھر سے باہر جا کے کام کرنے کی آزادی نہ ہو, کوئی ایسی نہیں ہے جس کو اپنی مرضی کے کرتے, کپڑے, قمیضیں, لباس پہننے کی اور اتارنے کی اجازت نہ ہو. ہر طرح کا جدھر چاہا ہے, جو اس نے ہوٹ اتارنا چاہیے اتاری ہے, جس نے قمیض اتار کے لٹکانا چاہیے لٹکائی, جس نے قمیض چھوٹی پہننا چاہیے پہنی. ہر طرح کی آزادی ہے ان عورتوں کو. یہ عورتیں بات کر سکتی ہیں کہ ہم اس کیفیت کے اندر کہ ہم مظلوم, اس طرح کے بینرز, اس طرح کے, ٹھیک ہے آپ کرو جو مرضی, آپ کا حق ہے. آپ اس کائنات, ہمارے نزدیک تو اس کائنات کے اندر یہ مقام نہیں, اس سے آگے. آپ آج پیدا ہوئے, آپ کو تو اندازہ ہی نہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام جس معاشرے کے سامنے پیش ہوئے تھے, اس معاشرے کے اندر جو تاریخ بتاتی ہے اور جو قرآن کہتا ہے طریقتکم المثلی, آئیڈیل لائف سٹائل, عورتیں مرد لا کے بازار سے خرید کے بانٹا کرتی تھی آپس میں. تم کو نیا تہذیب لے کے نکلی ہو؟ دنیا گزر چکی ہوئی ہے اس تہذیبوں سے. یہ پولی اینڈری جو آج تم بات کرتے ہو, دنیا پوری میں آپ جاؤ امازن کی کہانیاں بٹھاؤ, جاؤ افریقہ کی کہانیاں اٹھاؤ. عورت اس لیے قبیلے کی سربراہ ہوتی تھی کیونکہ بچے زیادہ پیدا کرتی تھی اور بچے بیچا کرتی تھی آگے جا کے. یہ پولی اینڈری کیا تھی؟ یہ اور ایک عورت جو 6-7 خامد رکھا کرتی تھی, جو تمہاری مارگریٹ میڈ کی کہانیاں یہی تو ہیں. کیوں واپس لوٹی عورت دوسری طرف؟
اسی لیے لوٹی کہ بنیادی طور پر یہ ایک ان-نیچرل قسم کی صورتحال تھی. یہ جو کو تم نئے قصے نئی کہانیاں جاؤ جا کے اس کی مصر کی پوری کہانیاں اٹھاؤ, جاؤ کلیوپیٹرا کی اور اس کے ارد گرد کی کہانیاں اٹھاؤ. یہ کوئی نہیں, ہمارا ایک کنسرن ہے کہ تم نے مل کے کل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے یہ فرانس کا جھنڈا لہراتے ہوئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے ابو جہل کی تصویر لگا دی جائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے مسجد کے سامنے ابو لہب کا جھنڈا بلند کر دیا جائے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے اس کا جو توہین رسالت کرنے والے کا نام جو ہے اس کے سامنے لکھ دیا جائے. آپ نے اس پاکستان کی سرزمین کے اوپر فرانس کا جھنڈا لہرایا اس جلسے کے اندر یہ بتانے کے لیے کہ چونکہ فرانس جو ہے اور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اس لیے ہمارا ہیرو ہے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اس کی تحقیقات ہوں, ایف آئی آر درج, گرفتاری بے طرح تحقیقات ہوں اور اس کے بعد پتا چلے کہ کون تیرا لہرانے والا تھا, کون لے کے آیا تھا. ایسے نہیں جانا چاہیے. ورنہ مجھے نہیں پتا پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ خود اپنا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا چہرہ دیکھ لیں کہ قیامت کے دن وہ کس کی شفاعت پہ جائیں گے. اور کیا میں تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے کل رات سے نہیں نوٹس لینا چاہیے, ڈی سی صاحب کو لینا چاہیے, جو ساری جو انتظامیہ اس کو نوٹس لینا چاہیے. کوئی تک نہیں بنتی, شرارت کی ہے, کوئی بیچ میں گھسا ہے, کون ہے, جو بھی ہے, جو بھی لے کے آئے, کس نے روکا کیوں نہیں ہے. سب کو نہیں پتا ان لوگوں میں, یہ جاہل عورتیں ہیں, ان کو نہیں پتا فرانس کا جھنڈا کیوں لہرایا جا رہا ہے, ان کو نہیں پتا بنیاد کیا ہے اس کی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ میں سچی بات بتاؤں, میں نے بالکل نہیں بولنا تھا. آپ کو پتا ہے آپ نے کل مجھے کہا بات کرنی, میں نے کہا میں نہیں کروں گا, اس لیے کو سمجھتے ہیں میں شاید ریٹیلیٹ کرتا ہوں. میں نے اور کل تو میں بالکل رات کو کل مجھے فواد چوہدری صاحب نے, فواد نے جو ہمارا جو ہیڈ ہے وہاں کا نیوز, اس نے مجھے کہا کہ جی آج تو آپ کے خلاف بھی نعرہ لگ گیا. میں نے کہا چلو آج تو میرا بولنا بنتا ہے, لیکن یہ تو میرا خون کھول اٹھا ہے رات سے دیکھ دیکھ کے. کوئی اور وجہ نہیں ہے, کوئی اور وجہ نہیں ہے فرانس کا جھنڈا لہرانے کی. نیدرلینڈ کا جھنڈا تو سب سے زیادہ پیسے کون دیتا ہے؟ ناروے. مجھ سے پوچھو, میں ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر وومن ڈیولپمنٹ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کس کس این جی او کو کون کون دیتا ہے پیسے. 45 ونڈوز لگی ہوئی ہیں دنیا پاکستان کے اندر. پاکستان واحد ملک ہے کہ جہاں ڈائریکٹ ایمبیسی پیسے دیتی ہیں. تو اس کا جھنڈا کیوں نہیں لگاتے؟ فرانس کا جھنڈا کیوں لگایا ہے؟ صرف اس لیے, صرف ایک چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے. اور اگر اس وقت بھی یہ امت چین سے بیٹھی ہوئی ہے اس جھنڈے کو دیکھنے کے بعد اور سوچ کو نیند آ گئی ہے, تو سچی بات ہے کہ پھر نوٹس لینا چاہیے جی انتظامیہ کو, عمران خان صاحب کو بھی لینا چاہیے. اسی نوٹ کے ساتھ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.